انسان کو اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے: شکر، ذکر، دعا اور استغفار۔ یہ 4 وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ جل شانہ و عم نوالہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز شکر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ مولا جل شانہ و عم نوالہ کا ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے غذائیں عطا فرمائیں، پہننے کے لیے لباس عطا کیا، جسم کے اندر مولا تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خوشنمائی عطا فرمائی، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہم کو امت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا ہمیں امتی بنایا، یہ بہت بڑی مولا تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ قرآن عظیم میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا، یعنی ان نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، ان نعمتوں میں اور برکتیں تم کو عطا کروں گا۔ اور دوسری چیز ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ذکر سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب انسان مولا کو یاد کرتا ہے تو مولا رب العزت اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالی یاد رکھے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے نہ عزت کی کمی نہ وقار کی کمی، دنیا کے اندر بھی عزت اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ اس کے سارے گناہ صغائر کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتی ہے وہ دعا ہے۔ انسان اللہ کی کتنی ہی عبادت کرے، کتنا ہی اس کا ذکر کرے، مگر جب وہ مولا کی بارگاہ میں گر گڑاتا ہے، اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے طلب کر رہا ہے، میرے در کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور در نہیں ہے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سامعین کرام، کتنا اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ مولا ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے در پر جانے کو تیار نہیں، بارگاہ الہی میں طلب کرنے کو تیار نہیں۔ ذرا سی کوئی تکلیف اور کوئی دقت پیش آئی تو اللہ کے در کے علاوہ دوسرے درباروں کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حدیث مبارک ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے اور بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رجوع بالرحمت ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے استغفار۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہر وقت اپنی مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا، ہم نے نمازیں پڑھ لیں، ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، ہم نے حج کر لیا، اب تو ہم گناہوں سے پاک ہو گئے۔ نہیں، ہر وقت اللہ
کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، اے اللہ تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ دیکھیے آقا علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، پاک اور منزہ ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں۔ تواضعاً ہے آپ کا یہ عمل اور تعلیم امت کے لیے ہے۔ حضرات خاصان الہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ عن الخطا بنایا، گناہوں سے محفوظ کر دیا، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، اس سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں اپنی جان کو فنا کیے ہوئے ہیں کہ اے اللہ تو ہر حال میں ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ قرآن عظیم میں ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوں، استغفار کرتے ہوں۔ سامعین اکرام، کسی بھی گناہ کو، کسی بھی لغزش کو معمولی نہ سمجھیے۔ اگر ہم نے کسی لغزش کو، کسی خطا کو معمولی سمجھ لیا، یہی ہمارے لیے تباہی ہے، کیونکہ وہ معمولی لغزش ترقی کرتے کرتے بڑی لغزش بن جاتی ہے اور بڑے گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابدی ونسیت ان اللہ اخرج آدم منها الى الدنیا بذنب واحد۔ تم گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہو، پے در پے لغزشیں کیے چلے جا رہے ہو اور کہہ یہ رہے ہو کہ ہم تو صاحب جنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَنَسِيتَ إِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ، کیا تم اس بات کو بھول گئے کہ ایک معمولی سی کوتاہی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا تھا۔ حضرات اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کثرت سے عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔